محمد علی صدپارہ کون تھا؟ اکثریت کی نگاہ میں وہ ایک قومی ہیرو تھا۔ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند صرف 14 چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ محمد علی صدپارہ نے ان میں سے 8 فتح کر رکھی تھی۔ تقدیر مہلت دیتی تو کوئی شک نہیں کہ باقیوں کو بھی اس نے روند ڈالنا تھا۔ اسے حکومت پاکستان کی طرف سے مالی معاونت بھی حاصل تھی۔ وہ ایک محنت کش تھا۔ اس قصبے سے اس کا تعلق تھا جہاں کے باسی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوہ پیماؤں کا سامان ڈھویا کرتے۔ اتنے وسائل ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ خود انتہائی مہنگی کٹ خرید کر چوٹیاں سر کرنے لگے یا اس کا خواب بھی دیکھ سکے۔ محمد علی نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 2016 میں جب اس نے نانگا پربت کو سردیوں میں پہلی بار فتح کیا تو اس کا سورج نصف النہار پہ چمکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اور جہاز ایجاد ہونے کے بعد کیا یہ پاگل پن نہیں کہ آپ پیدل پہاڑ سر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ آپ تو چاند پر اتر چکے ہیں، مریخ پہ اپنے آلات اتار چکے ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے جو کہ گرمیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ مشکل ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے آکسیجن استعمال کے بغیر یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ پہلے یہ جنگ تھی پہاڑ پیدل سر کرنے کی، جب بہت سو نے کر لیا تو پھر سردیوں میں فتح کرنے کا چیلنج پیدا ہوا۔ جو لوگ کوہ پیمائی کے دوران آکسیجن استعمال کرتے ہیں، کوہ پیماؤں کی برادری میں انہیں دھوکے باز اور کم تر تصور کیا جاتا ہے۔ چند ہفتے قبل جس نیپالی ٹیم نے K2 کو پہلی بار سردیوں میں فتح کیا، اس کے سربراہ نرمل پرجا کے علاوہ وہ سب آکسیجن استعمال کر رہے تھے۔ آکسیجن کا اس کہانی میں بہت اہم کردار ہے۔ جسم اور دماغ کی توانائی حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6000 میلز کی بلندی پر آکسیجن کی مقدار اور کرۂ ہوائی کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے جسم کو کم آکسیجن پر زندہ رہنے کا عادی بناتے ہیں اور یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ آکسیجن کی کمی سے آپ کے جسم اور دماغ کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ دائمی بھی ہو سکتا ہے۔ 8000 میٹر کی بلندی پر وہ مقام آتا ہے جہاں آپ کا جسم انتہائی کم آکسیجن کا عادی ہو ہی نہیں سکتا۔ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ 8000 سے بلند مقام کو ڈیتھ زون کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کے پاس کل 16 سے 20 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ آکسیجن کی کمی سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جسم انتہائی لاغر اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ محمد علی صدپارہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس شعبے میں نہیں لانا چاہتا، اس لیے کہ یہ انتہائی خوفناک اور مشکل کام ہے۔ اگست 2018 میں 11 انتہائی تجربہ کار کوہ پیما K2 پہ ہلاک ہو گئے تھے۔ آکسیجن زندگی ہے، زندگی آکسیجن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آکسیجن پیدا کر کے اسے زمین کی فضا میں مقید کر دیا ہے۔ کبھی زکام کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کیا چیز ہے۔ جسم کو غذا چاہیے اور آکسیجن۔ کچھ دیر اگر ایسے آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے فالج زدہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اگر ساری دنیا کی دولت اور آکسیجن میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اسے خاموشی سے آکسیجن اٹھانی پڑے گی۔ وہ 4 لوگ جو کہ K2 فتح کرنے گئے تھے، ان میں سے ایک مر گیا، جبکہ سردیوں میں آکسیجن K2 سر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور بغیر آکسیجن K2 سر کرنا موت کا خطرہ اس سے 50% سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔
گو کہ محمد علی ستپارہ کے پاس ریڈیو ٹرانسمیٹر اور سیٹلائٹ فون موجود تھا۔ ایک ایسا سسٹم موجود ہونا چاہیے تھا کہ K2 پر موجود کوپیما اگر ہر گھنٹے کے بعد ایک بٹن نہ دبا پائے تو پوری قوت سے اس کی تلاش شروع کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہیلی کاپٹر اور کوپیما انتہائی الرٹ ہونے چاہیے۔ محمد علی ستپارہ سمیت ہر کوپیما کے پاس آکسیجن موجود ہونی چاہیے۔ موت کو سامنے دیکھ کر وہ آکسیجن استعمال کر سکے۔ ہنگامی صورتحال میں اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ 4-5 روز آکسیجن اور خوراک استعمال کر کے زندہ رہ سکے جب تک امداد مہیا نہ ہو سکے۔ آکسیجن کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ تھکن، متلی، سر درد، توازن برقرار رکھنے میں دقت، برین سویلنگ کی وجہ سے کنفیوژن، امپیئرڈ ججمنٹ، کنجسشن، کھانسی اور چھاتی میں سانس لینے میں دقت، تیز دھڑکن، آخر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، آسیب نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے کوپیما بھی موجود ہیں جو بظاہر ٹھیک ٹھاک واپس آئے، بعد ازاں انہیں دماغی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر آپ لینے کیا گئے؟ جواب: عزت اور چیلنج۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ 2 فروری 1976 کو سکردو میں پیدا ہوئے اور 45 سال کی عمر میں 5 فروری 2021 کو K2 کے دامن میں لاپتہ ہو گئے۔ حکومت پاکستان آفیشلی ان کی ڈیتھ کو اناؤنس کر چکی ہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم ماؤنٹینئر تھے جنہوں نے 8 چوٹیاں 1000 میٹر سے بلند سر کر رکھی تھیں، اور بہرحال وہ ایک عظیم کوپیما تھے۔